نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مجلس تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بقدر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن پر اون ہوتی۔ صحابہ نے پھر سوال کیا فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اون کا کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آیا قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں کیا ان کی سنت کی اتباع میں قربانی کرتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھیں، ہم ایمان تو سارے انبیاء پر لاتے ہیں، لیکن ہم نے اتباع صرف اور صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی۔ تو کیا قربانی کے معاملے میں ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن جب کسی نبی کا کوئی کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیں تو پھر وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بن جاتی، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ چنانچہ مکہ سے جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی نا، 10 سال مدینہ میں آپ کے گزرے، کوئی سال ایسا نہیں جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا من وجد سعۃ، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، یعنی قربانی واجب ہو۔ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس آدمی پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، کافر پر واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مقیم و مسافر نہ ہو، یعنی اگر کسی نے 77-78 کلومیٹر کا سفر کیا ہوا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، قربانی کے دنوں میں سفر کرنا پڑ گیا، ابھی چاند نظر نہیں آیا، یعنی صبح نہیں ہوئی، تو وہ سفر کے لیے نکل گیا، اور جہاں گیا ہے 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اور پھر موسر، وہ آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر مالیت کا مالک ہو، چاہے وہ اس کے پاس سونے کی شکل میں ہے، نقدی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا گھر میں جو چیزیں ہیں نا جو ضرورت سے زائد ہیں۔ ایک تو استعمال کی چیزیں، ایک ہے استعمال کی ضرورت کے علاوہ چیزیں۔ اگر مثلا بستر ہے، سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، برتن ہے، سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، گاڑی اپنے استعمال کی ایک اضافی رکھی ہوئی ہے، گھر اپنے رہنے کا ایک اضافی ہے، کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی یہاں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جائے تو اس آدمی پر قربانی کے دنوں میں جانور کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا ضروری۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذوالحج کا دن، 11ویں ذوالحج کا دن، اور 12ویں ذوالحج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اب 10ویں ذوالحج کو فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے شہر میں، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا جیسے اس نے گوشت کے لیے جانور کو ذبح کیا، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں، پورے شہر میں اگر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی، اگرچہ انسان نے خود ابھی نہیں پڑھی، تب بھی وہ جانور کو قربان کر سکتا ہے پورے شہر میں، پورے شہر میں۔ اور جو دیہات ہیں جہاں نہ جمعہ واجب ہے نہ عید کی نماز، تو وہاں وہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی اپنے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔